السلام علیکم معزز آپ کی خدمت میں ہمارا سلسلہ تورات کے تحت اسلامی نظام کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے داؤد علیہ السلام کے دور کو بیان کیا تھا۔ آج جو ہے ہم سلیمان علیہ السلام کے دور کو بیان کریں گے، جو 965 قبل مسیح سے لے کر کے 926 قبل مسیح تک تھا۔ داؤد علیہ السلام نے جو ایک مستحکم ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اس کا فائدہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو پہنچا، اور انہوں نے اس وسعت کو مزید وسعت عطا فرمایا، اور آپ کی ریاست جو ہے وہ بحر روم سے لے کر کے خلیج عمان تک جو ہے وہ قائم ہوئی، اور یہ سارا جو ہے علاقہ اسلامی ریاست کے زیر نگیں آیا، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے ایک شاندار حکومت کی بنیاد رکھی، اور اس میں پھر وہ سارے جو عراق اور دیگر جو ہیں وہ مصر اور اس کے جو سارے علاقے ہیں وہ سارے اس کے زیر نگیں آ گئے۔ تو یہ ایک اپنے وقت کی اور اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک طرح سے دیکھا جائے کہ زمین کا جو مرکزی خطہ تھا پورا، وہ پھر جو ہے جو کسی وقت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ابراہیم علیہ السلام نے جو قائم کی تھی ریاست، اور اس دور میں تو یہ تھا کہ ان علاقوں میں مختلف علاقوں میں ابراہیم علیہ السلام کے مختلف بیٹوں کی جو ہے وہ حکومتیں تھیں، لیکن جو ہے سلیمان علیہ السلام نے اس پورے علاقے کو اپنی کمان میں لیا۔ اس طرح سے جو ہے وہ یہ ایک شاندار حکومت قائم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو بھی کچھ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اور ان میں ایک تو وہ ہے کہ جو ہم نے داؤد علیہ السلام نے بیان کیا کہ لوہے کو جو اللہ تعالیٰ نے نرم کیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اسی ٹیکنالوجی کو پھر جو ہے تانبے پہ اپلائی کیا، اور وہ تانبے کی انڈسٹری نے پھر وہاں سے ترقی کی، اور وہ بھی اسی بلاس فرنیس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کی پروڈکشن شروع ہوئی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آئرن اور کاپر یہ دونوں انڈسٹریز کو ایک شاندار ترقی ہوئی، اور اس ریاست کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ تجارت کا وہ ذریعہ بنا، اور یہ دونوں چیزوں کی پیداوار جو ہے دور دور علاقوں میں اس کی سپلائی کی جاتی تھی۔ اسی طرح آپ کے اس لیے ایک اور چیز جو آپ نے ایجاد کی وہ ہے کشتیوں پہ بادبان کا استعمال۔ پہلے کشتیاں تو چل رہی تھیں زمانہ قدیم سے، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں بھی کشتیاں تھیں، لیکن کشتیوں کا بادبان کا استعمال اس طرح نہیں تھا۔ تو اس طرح اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کشتیوں کو کھینا، خاص کر کے جب بڑی کشتیاں بنائی جاتی تھیں تو ان کو چلانے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر پانی میں طغیانی آ گئی تو اس میں بہت صلاحیت اور وقت لگتا تھا۔ یعنی جس ہم نے بات کی کہ آپ اس کا اندازہ اس مثال سے لگا لیں کہ بحر روم سے جہاں پر سلیمان علیہ السلام کی عملداری تھی، وہاں سے خلیج عمان تک یعنی بحر ہند تک آنے میں بڑی کشتیاں 1 مہینہ لے لیتی تھیں۔ بادبان کی ایجاد سے یہ ہوا کہ وہ ایک دن میں وہ بڑی جہاز نما کشتیاں جو ہیں وہ ایک دن میں سفر کرنے لگیں، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا سورہ سبا میں آیت نمبر 12 اور 13 میں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ کہ ہم نے جو ہے وہ سلیمان کے لیے مہینے کا سفر 1 دن میں کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی تھیں ان میں ایک اور ڈیولپمنٹ آپ نے کنسٹرکشن انجینئرنگ میں بھی کیا، فن تعمیر میں بھی، اور اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، کہ اس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں جس میں تماثیل وغیرہ ہوتی تھیں۔
تو اس میں جو مین ڈیولپمنٹ آئی وہ یہ تھی کہ آپ کے علم ہے کہ قوم عاد نے پلر ایجاد کیا تھا، اس کی وجہ سے ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنانا آسان ہو گیا تھا انسانوں کے لیے، اور بڑے بڑے محل بنائے جا رہے تھے۔ لیکن اس محل میں جو ہے ایک خامی پہلے جو ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جو داخلے کے جو دروازے جو ہوتی تھی وہ محراب نما نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ہال کے اندر جو ہے کوئی گنبد کا کوئی تصور نہیں تھا، لہٰذا جو بڑے اجتماعات وغیرہ کیے جاتے تھے تو وہ ہال میں جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم کا مسئلہ آتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے محراب کی شکل دی اور بڑی عمارتوں کے ہال میں جو ہے وہ گنبد کو متعارف کرایا۔ یعنی آج جو ہم گنبد اپنے مساجد میں اور دیگر اہل کتاب کے یہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے چرچوں میں بھی جو بعض جگہ گنبد نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ بنیادی طور پر سلیمان علیہ السلام کی ایجاد تھی۔ اس ایجاد کے دو بڑے فائدے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ محراب کی وجہ سے جو چھت کا لوڈ ہے وہ پلر پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے جو وہ آرکائیو کا جو لوڈ ہے وہ جس سے عمارتیں ڈیمیج ہوتی تھیں وہ محفوظ ہو گئیں۔ اور دوسرے یہ کہ محراب بننے سے یہ ہوا کہ ساؤنڈ سسٹم کا، یعنی جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں پرانی مساجد وغیرہ ہمارے ہیں، جس طرح شاہی مساجد وغیرہ ہیں، اگر آپ گئے ہوں گے تو وہاں جب آپ بات کریں گے تو آپ کی آواز جو ہے ایکو ہوتی ہے، گونجتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے تقاریب کے لیے جو ہے نا وہ پھر ایک ہی مقرر جو ہے وہ اپنی بات پوری محفل تک پہنچا پاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور جو آپ کے لیے ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جانوروں کے جو بولیاں تھیں ان کو جاننے اور سمجھنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اور صرف یہ نہیں تھا کہ بھئی کسی کی لینگویج کو آپ سمجھ لیتے تھے، بلکہ اس لینگویج کو سننے کی جو استطاعت آپ کی تھی وہ حیران کن ہے، جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، کسی زبان کی اگر اس کی ترتیب کو اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ اس زبان کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ترتیب سمجھ میں نہ آئے، مثلا ایک مثال کے طور پہ آج ہمارے یہاں پڑوس میں چائنیز زبان ہے، اب چائنیز زبان کی ترتیب ہمیں نہیں آتی تو وہ ہمیں چہچہائی ایک پرندے جانوری کی سی آواز لگتی ہے، لیکن اگر اس کی ترتیب ہمیں سمجھ میں آ جائے تو وہ زبان ہم جان لیتے ہیں۔ جو زبان جس طرح انگلش اور دیگر زبانیں ہم سمجھتے ہیں وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس کی ترتیب ہمیں پتہ ہے۔ یہ زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ زیادہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آواز سننے کی جو فریکوینسی ہے اس کا لیول کتنا کمال کا ہے کہ آپ اپنی سینکڑوں فوجیوں کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ برق رفتاری سے جا رہے ہیں، اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سینکڑوں گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو ان کی ٹاپوں کی آوازیں کتنی تیز ہوں گی۔ اس ٹاپوں کی آواز میں چوٹی کی بات کو سن لینا، یعنی آپ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم بالکل کسی پن ڈراپ سائلنٹ انوائرمنٹ میں بھی اگر ہزاروں چونٹیاں بھی اپنے پاس رکھ لیں تو ان کی آواز ہم نہیں سن سکتے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ اس دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے درمیان بھی آپ نے ان ہزاروں چوٹیوں میں سے ایک چوٹی جو اس کی ملکہ تھی اس کی آواز سن لی کہ جب اس نے کہا کہ اے چوٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم کچھ لے نہ جاؤ، اور آپ نے اس کی آواز سن کر کے اپنی فوج کو روک لیا۔ اسی طرح ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تسخیر جنات کا مسئلہ ہے۔ اس کے پیچھے جو پوری ایک تاریخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتحت جو ہے وہ عفریت من الجن، یعنی جنات کی یہ ایک طاقتور قسم ہے جس کو آپ کے ماتحت کیا تھا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ماضی میں جو بنی اسرائیل کے اندر جو گمراہیاں آئی تھیں ان گمراہیوں میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ جادو اور دیگر چیزوں کے خوگر ہو گئے تھے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جنات شیاطین کا وہ سہارا لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کافی حد تک تو اصلاح ہو گئی تھی لیکن جراثیم موجود تھی۔ داؤد علیہ السلام کے بعد جب یہ سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے
تو بھی ان کے اندر جو ہے یہ جراثیم کافی بڑھ گیا تھا، اور خاص کر کے آپ کی ریاست میں جو یہ عراق کا علاقہ تھا یہ اس کا مرکز تھا، جسے بابل کہا جاتا ہے۔ عراق کا پورا جو پرانا نام ہے وہ بابل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہوا یہ کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو روکنا چاہا تو یہ اس سے باز نہیں آئے، چوری چھپے یہ اس سے کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہ شیاطین مسلط ہو گئے۔ جب مسلط ہوئے اور ان کے اندر پریشانیاں شروع ہوئیں تو پھر یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور گریہ وزاری کی کہ ہمیں اس سے نجات دلائی جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر ان شیاطین سے جنگ کی اور انہیں شکست دی، اور ان شیاطین میں جو طاقتور جو گروہ ہے جس کو عفریت کہا جاتا ہے، جو سیکنڈوں میں زمین سے دوسرے سیاروں تک پہنچ سکتے ہیں، جس سے ان کی قوت پرواز کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف شکست دی بلکہ ان کی عفریتوں میں جو بڑے بڑے تھے ان سے جو ہے ان کی جو چھپنے کی صلاحیت ہے، یعنی انسانی آنکھوں سے جو اوجھل ہونے کی صلاحیت ہے، وہ ان سے چھین لی، اور وہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ان کو دے دیا، جس سے آپ ان سے کام لیتے تھے۔ اور اپنے دور میں جو آپ نے اپنا سیوک سینٹر، جو آپ نے دارالحکومت اپنے ادارے کا، اپنے حکومت کا جو مرکز بنایا تھا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا، جس میں مساجد بھی تھیں اور حکومتی معاملات کو چلانے کے دفاتر بھی موجود تھے، وہ جنات سے ہی آپ نے تعمیر کروایا تھا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور آپ اس کی نگرانی کر رہے تھے، اور اسی نگرانی کے دوران جو ہے وہ آپ کا انتقال بھی ہوا۔ آپ کے رحلت کے بعد بنی اسرائیل نے جو ان کے اندر جو اس جادو اور اس کا جو ہے وہ جراثیم موجود تھا، انہوں نے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا کہ جو سلیمان کے پاس یہ ساری طاقتیں تھیں وہ ان کی جادو کی وجہ سے تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کی تردید فرمائی ہے اور کہا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں آپ اس کی تشریح دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے وہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، اس نے جادو ہی نہیں سکھایا، بلکہ یہ شیاطین تھا جس سے یہ کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے باز رہنے کے لیے پھر ان کے درمیان ہاروت ماروت کو بھی بھیجا، اور تاکہ جو ہے ان پہ حجت ہو جائے، اور ان کو بتاتے تھے کہ بھئی وہ یہ چیز نہ کرو، یہ نہ سیکھو۔ لیکن اس قوم کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اتنی جڑ پکڑ چکی تھی کہ وہ پھر ہاروت ماروت سے بھی فرمائش یہی کہتے تھے کہ بھئی ہمیں جادو سکھایا جائے۔ لہٰذا یہ ہے کہ آج بھی یہودیوں کے جتنے بھی ٹیمپل ہیں اور یہودیوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان میں جو بڑے بڑے جو ان کے ہیں وہ ان کے یہاں جادو کا اہم ترین مرکز ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ شجر خلد پہ ہے۔ شجر خلد وہی جو ابلیس نے وہ جو درخت آدم علیہ السلام کا پھل کھانے پہ آمادہ کیا تھا، اس کو شجر خلد کہا جاتا ہے۔ اسی شجر خلد کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے پورے جادوئی نظام ترتیب دیا ہے، جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا، اس کا پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر مختصراً جو ہے اس تاریخ کو بیان کر کے پھر جو ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ادوار کو بیان کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔